السلام علیکم۔ ویڈیو ہے سگنیفیکنس یا رول یا امپورٹنس اباؤٹ لیسن پلاننگ۔ لیسن پلاننگ کیوں یوز ہوتی ہے، کیوں ٹیچر لیسن پلاننگ یوز کرتے ہیں، کیوں لیسن کو پلان کرتے ہیں یا کیوں کرنی چاہیے یا کیا رول ہے لیسن پلان کا، اس حوالے سے یہ ویڈیو ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ As we know, teaching is a complex section. For its effective and systematic performance, the teacher used to plan their presentation. بالکل جی، تمام ہی ٹیچر جو ہے تو پلان کرتے ہیں پریزنٹیشن، اور ہر ٹیچر کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی لیسن کو اچھی طریقے سے پریپیئر کرے اور پریزنٹ کرے، اور یہ کسی نہ کسی پلاننگ کو ذہن میں رکھ کر ہی کی جاتی ہے کہ مطلب اینڈ ٹائم پہ اس میں کچھ نہ کچھ چینجز کی جاتی ہیں تاکہ اچھی طریقے سے پڑھایا جا سکے۔ So it is used to increase teaching efficiency. This is called as lesson planning. It is a blueprint or a master plan having the teaching activities that are undertaken in the classroom. So اس میں وہ تمام ہی لوازمات موجود ہوتے ہیں یا چیزیں موجود ہوتی ہیں جو کہ ہم کلاس روم میں اڈاپٹ کرنے والے ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز، ٹیکنیکس اور ڈفرینٹ کویسچنس، تمام ہی چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ Every teacher tries to plan their content in his or her own style, and he can teach systematically and efficiently due to this planning. So there are 9 basic function or role of the lesson planning. These are justice with lesson aspects, identifying the teaching objective, the use of effective teaching behavior, purposeful teaching, prevent time and energy, better teaching with discipline making and content sequencing, also the better teaching and feedback. So justice to the lesson planning ہے کہ the proper lesson planning makes the teacher to do justice with the whole or in a part with the different aspects of the lesson، یعنی کہ لیسن کی تمام ہی لوازمات، مطلب کون کون سے کانٹینٹ میں کون کون سی چیزیں ضروری ہیں پڑھائی جائیں، اس کو حصوں میں پڑھانا یا اس کی طرف دھیان موڑنا، یہ سب کچھ لیسن پلاننگ میں آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو تمام ہی جو مین چیزیں ہیں وہ 2 سے 3 سیشن میں یا ایک سیشن میں بتا دی جاتی ہیں یا آہستہ آہستہ اس کی طرف لے کے جایا جاتا ہے، یعنی کہ کبھی مجموعی طور پر اور کبھی حصوں میں۔ اب دوسری چیز ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف آبجیکٹیو، یعنی کہ ہمارے مقاصد کیا ہے، کس لیے ہم اس کو یوز کر رہے ہیں۔ افیکٹو لیسن پلاننگ ہیلپس دا ٹیچر ٹو آئیڈینٹیفائی دا آبجیکٹیو اینڈ مینیج دیئر ٹیچنگ اسٹریٹجیز ٹو اچیو دیئر آبجیکٹیو۔ جیسے کہ ایک ٹیچر کو پتہ ہوگا کہ بھائی میں نے بچوں کو پڑھانا ہے، ان کو پھول کی اسٹرکچر کے بارے میں سمجھ آئے تو وہ اپنے ساتھ پھول لائے گا بھی کلاس میں اور پھول کی ڈائیگرام بھی بنائے گا۔ تو یہ سب چیزیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کس طرح یوز کی جانی ہے، یہ بھی اس میں ہم پلان کر کے رکھتے ہیں۔ Use of effective behavior. It helps teacher to use and work with the effective behavior component and teaching skills. Teaching reasoning power, inductive thinking and imagination power are used to improve. یہاں پہ بات کی گئی ہے ٹیچر کی اسکل کے حوالے سے کہ مطلب وہ جوڑ توڑ کا جو انڈکٹیو ڈیڈکٹیو جو سسٹم ہے ٹیچنگ کا، اس میں جو انڈکٹیولی آپ ہر ایک چیز کو پارٹ سے ہول کی طرف جا رہے ہیں، تو کس طرح آپ امیجنیشن انوائرمنٹ میں کریٹ کرتے ہیں کہ بچہ خود بھی اس چیز کے بارے میں سوچے۔ تو وہ ٹیچر کا بیہیویئر پلاننگ جب وہ کر لیتا ہے تو وہ اتنا کانفیڈنٹ میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیہیویئر سے بچوں کو یقین دلاتا ہے اور وہ اسی طرف موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، پرپسفل ٹیچنگ، اٹ میکس ٹیچنگ مور پرپسفل اینڈ میکس proper coordination and give student teacher more confidence to view and perform better۔ وہی بات کہ ایک تو مقاصد معلوم ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے لیے جب ٹیچنگ اپنا بیہیویئر جو ٹیچر کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو اس میں کوارڈینیشن پیدا ہو جاتی ہے، مطلب کہ بچے بھی رسپانس کرتے ہیں ٹیچر کو، اور اس طرح سے جو اساتذہ کی جو محنت ہوتی ہے تو وہ کسی مقصد کو پورا کر لیتی ہے۔ اچھا، prevent time and energy. Teaching planning or lesson planning prevents the wastage of time and energy because it helps the teacher to be systematic and orderly. It saves from haphazard teaching، یعنی کہ آپ ٹیچنگ میں گڑبڑا نہیں سکتے اور ادھر ادھر
مطلب ٹائم ضائع نہیں کر سکتے. آپ نے کوئی چیز پلان کر کے رکھی ہے، آپ کے سامنے ہے، تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اس ٹاپک سے یا جو مین چیزیں ہیں آپ اس سے ہٹو گے نہیں، بھٹکو گے نہیں. آپ کو جو سمجھانا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کیا کیا چیز آپ نے یوز کرنی ہے، یا اس طریقے سے آپ کا مائنڈ بن جاتا ہے. مطلب ایک موومنٹ سی آ جاتی ہے کہ کس طرح آپ کو لے کے چلنا ہے اس چیز کو، اور کس طرح آپ نے بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. تو اس موٹیویشن کے ساتھ ساتھ ٹیچر خود بھی موٹیویٹ ہو جاتا ہے اسی انوائرمنٹ میں. تو وہ ہیپ ہیزرڈ ٹیچنگ مطلب کہ کسی بھی قسم کی غلطی، یا مطلب ٹیچر جو کنفیوز ہوتا ہے، اگر وہ خود کنفیوز ہوگا تو وہ بچوں کو کیا سکھائے گا. تو یہ ٹیچنگ موٹیویشن جو ہوتی ہے ٹیچر میں پیدا ہو جاتی ہے، یہی بچوں میں کنورٹ ہوتی ہے. اور یہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ نے پلان سے ہی کیا ہو، اور آپ کی ٹائم جو ہے تو وہ بالکل ویسٹ ہونے سے بچ جائے اور آپ کی انرجی بن جائے. Pattern better teaching. It gives pattern followed by teacher to teach, revise and evaluate his teaching. It helps to fix up the knowledge of subjects in their mind. وہی بات کہ ٹیچر کا اپنا جو موٹیویٹنگ بیہیویئر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے ٹیچ کر سکتا ہے، اسی وقت اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی میں اس طرح سے نہیں، دوسرے طریقے سے پڑھا رہا ہوں تو شاید یہ صحیح ہو جائے، یا اس طریقے کو تھوڑا سا بدل دوں، یا کچھ ریویژن وہ کرتا ہے اسی دوران. آپ مطلب ایک ڈیفینیشن ایک طریقے سے سمجھاؤ تو تھوڑی دیر بعد اس کو دوسرے طریقے سے سمجھاؤ، پھر تیسرے طریقے سے. تو اسی وقت وہ خود اپنی ٹیچنگ کو ایویلیویٹ بھی کرتا ہے، اور اس کو پتہ بھی چلتا ہے کہ بھائی میری یہ بات بچوں تک پہنچ رہی ہے. تو وہی بات وہ مختلف طریقوں سے پہنچاتا ہے بچوں کو، یا مختلف 3 قسم کی باتیں کر کے ان تک پہنچ جاتا ہے. تو مطلب یہ بیٹر ٹیچنگ کی طرف ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے. ڈسپلن. It helps to maintain the discipline in the classroom by keeping the student busy in teaching learning process. کیسے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہم پریویس نالج کو جاننے کے لیے ان سے کوسچن پوچھتے ہیں، پھر جب ان کو کچھ بتاتے ہیں تو بیچ میں بھی ان سے کچھ کوسچننگ کرتے ہیں جو ہم بتا چکے ہیں، اور لاسٹ میں بھی کچھ ڈسکشن بھی ہوتی ہے. تو اس طرح اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ انوالو رہتے ہیں، تو ڈسپلن بھی رہتا ہے. کنٹینٹ سیکوینسنگ. اچھا یہ ہے it help to maintain the sequence of content presentation and prevent teacher from deviation from the topic. Thus it prevents duplicacy or confusion. یعنی کہ کسی بھی قسم کے ابہام کو یا کوئی چیز سمجھا دی گئی ہو اور پھر کنفیوژن ہو رہی ہو کہ یہ سمجھایا یا نہیں سمجھایا، یا اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو کس جگہ سے سمجھ نہیں آیا، دوبارہ وہ پروسیجر بھی فالو کر سکتے ہیں. ایک قسم کا آپ کو ایک نظام، ایک چھوٹے سا پوائنٹ ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کو دوبارہ بھی کر سکتے ہو کچھ موڈیفیکیشن کے ساتھ. تو ایک سیکوینس آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے آلریڈی. نیکسٹ از فیڈ بیک. ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو کردار ہے اس کا وہ یہی ہے. The teacher gets better evaluation and come to know the weak areas of student where student able to cover the improvement area. یہی بات ہوتی ہے کہ جب ٹیچر جان لیتا ہے اپنی کمزوری کو، یا اپنی موٹیویشن سے وہ اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کرتا ہے، تبھی اس کو پتہ چلتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کی ویکنیس کیا ہے. اور یہی سب چیزیں وہ فارمیٹیو ایویلیویشن میں ان کو بتاتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، اور اسٹوڈنٹ کو بھی اپنا پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی مجھے کون سا چیز پہ زیادہ دھیان دینی ہے، کون سی نہیں. اور اسی طرح سے ایک فیڈ بیک اسی وقت بن جاتا ہے. اگر ایک یونٹ آپ پڑھاتے ہو اور اس کے درمیان میں آپ پوچھتے ہو یا اینڈ میں پوچھ لیتے ہو، تو پتہ چل جاتا ہے آپ کو بھی کہ آپ کا اسٹوڈنٹ کتنی حد تک چیزیں سیکھ چکا ہے، اور اسٹوڈنٹ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا سیکھ چکا ہے اور کیا اس کو سیکھنا ضروری ہے. تو اینڈ آف دا سیشن ہی کچھ ایویلیویشن ہو جاتی ہے اور فیڈ بیک مل جاتا ہے. اچھا، لیسن پلاننگ گیوز دا ٹیچر ایکسٹرا سگنیفیکنس. کیا جی؟ اٹ پرووائڈس adequate lesson summaries, help in assignments and in the selection of proper strategy, tactic and audio visual aids. بالکل وہ یوں کہ ایک تو آپ کو لیسن سمریز ٹیچر کے پاس بھی موجود ہوتی ہیں اور وہ اسٹوڈنٹ کی زبان سے بھی سنتے ہیں. پھر جب وہ سب کچھ ہو جاتا ہے کلاس میں، وہیں وہ اسائنمنٹ یا ہوم ورک میں بھی آپ کو کر کے دیتے ہیں، تو ان کو وہ چیز یاد آ جاتی ہے یا ان کے ذہن میں رہ جاتی ہے. لیکن سوچ سمجھ کے پڑھ کے یا کچھ انٹرسٹنگ ہوتا ہے کلاس میں، کوئی سیکوینس ہوتا ہے تو وہ زیادہ اثر رکھتا ہے. اچھا، پھر یہی چیزیں جو ہیں تو ہمیں جو اسٹریٹجی ہے ان کو جس طرح کی موڈیفیکیشن ہو گئی یا کچھ
دوسری چیزیں یوز کرنی ہوگی اس کے سلیکشن میں بھی ہیلپ کرتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں یا پھر کمنٹ کریں، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔